بندہ کیا جانے کہ لباس میں کون ہے۔ آج اس حقائق کو پڑھیں گے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سیاحت کے شوقین تھے اور وہ چند برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ دوران سفر ایک دوسرے کی تکالیف اور آرام کا خاص خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے بھی وہ اپنا ہم سفر بنا لیں، تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں کے اخلاق کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ فقیروں کی صحبت سے دریغ کریں۔ میں انشاءاللہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے چاقو چبند اور چلاک ہوں، آپ حضرات پر بوجھ نہ بنوں گا۔ اگرچہ میں کسی سواری پر سوار نہیں، مگر آپ کی سواری کی زین اٹھانے والا ضرور بنوں گا۔ ان حضرات میں سے ایک نے کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو در حقیقت ہم اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ اس سے قبل ایک چور درویش کے روپ میں ہمارے درمیان آیا، اور جب وہ ہم سے گل مل گیا تو پھر وہ ہمارا قیمتی سامان چرا کر بھاگ گیا۔ بندہ کا کیا جانے کہ لباس میں کون ہے، اور خط لکھنے والے کو ہی علم ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ درویش چونکہ بے ضرر ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس پر بدگمانی نہ کی اور اس کی دوستی قبول کر لی۔ درویشوں کی ظاہری علامت گوڈری ہے، اور کسی کو درویش سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، اگرچہ دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ عمل کی کوشش کرو، لباس جو بھی ہو، سر پر تاج اور کندھے پر جھنڈا۔ دنیا، شہوت اور لالچ کو ترک کرنا ہی تقویٰ ہے، نہ کہ گوڈری پہن لینا۔ جنگی لباس پہننے سے بندہ بہادر نہیں ہو جاتا، بلکہ بہادر ہونا جنگی لباس کے لیے اولین شرط ہے، اور جنگی لباس اگر ہجڑے پہن لے تو ان کے لیے اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک رات ہم سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ایک قلعہ کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ اس بدتمیز چور نے ایک ساتھی کا لوٹا لیا کہ میں استنجا کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی سارا سامان بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس کو دیکھو، جس نے گوڈری پہن لی، گویا غلاف کعبہ کو گدھے کی جول بنا دیا۔ درویشوں سے اوجھل ہوا تو ایک گنبد میں گھس کر ایک ڈبیا چرا لی۔ دن ہونے تک وہ دور جا چکا تھا اور سب ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ تمام ساتھیوں کو قلعے میں بلا کر مارا پیٹا گیا اور قید کر دیا گیا۔ بس اس دن سے ہم نے جان لیا کہ کسی کو ساتھ نہیں رکھنا، اور تنہائی کا راستہ ہی بہتر ہے، اور اسی میں سلامتی ہے۔ اگر پوری قوم میں ایک بھی نادان ہو تو کسی چھوٹے بڑے کی عزت باقی نہیں رہتی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ چراغاہ گاؤں کی تمام گائیوں کو آلودہ کر دیتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے میں نے درویشوں سے کچھ فائدہ حاصل کیا، اگرچہ بظاہر میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکا، مگر آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ تمام عمر میرے کام آتا رہے گا۔ محفل میں اگر ایک بدتمیز آ جائے تو ساری محفل پریشان ہو جاتی ہے، اور اگر ایک حوض کو گلاب سے بھر دیا جائے اور اس میں کتا گر جائے تو پورا حوض ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے محتاط رہنا چاہیے، خواہ وہ درویشوں کے روپ میں کیوں نہ ہو۔ کسی پر اعتبار کرنے کے لیے اس کے لباس اور رہن سہن پر نظر رکھنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی عادات و اطوار اور اخلاق پر نظر رکھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔